بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و اہل بیتہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اسلام کی اشاعت جس حسن و خوبی کے ساتھ ہوئی تھی، اس کی مختصر کیفیت اور ان وفود ڈیپوٹیشنوں سے اندازہ کی جا سکتی ہے جو وقتاً فوقتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دور دراز سے آیا کرتے تھے۔ ڈیپوٹیشنز کا آنا جانا، واپس جانا، ہر منزل اور راہ پر مختلف قوموں اور قبیلوں سے ملنا اور اسلام کی آواز کو سب لوگوں کے کان تک پہنچانا کیسی خوبی سے انجام پاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدافعانہ لڑائیاں تو جن میں بمجبوری شامل ہونا پڑا ملک کے ایک محدود دائرے ہی میں تھیں، لیکن ڈیپوٹیشنوں کو دیکھو کہ ملک کے ہر گوشے اور ہر حصے سے چلے آتے تھے۔ ہدایت اور اسلام ہی وہ چشمے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چٹیل میدان میں بہا دیے تھے، جس کی طرف تمام پیاسے چلے آتے تھے۔ دعوت عام کی دوسری دلیل زبردست ان وفود کا حاضر ہونا ہے۔ جن قبائل کے وفود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ان کے نام یہ ہیں۔ میں نے ان قبائل کے نام فہرست میں درج نہیں کیے جن کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنا ملکی اغراض یا ذاتی فوائد کے لیے تھا۔ دوس، صدا، ثقیف، عبد القیس، بنو حنیفہ، طے، اشعریین، ازد، فردہ، جزامی، ہمدان، طارق بن عبداللہ، تجیب، بنی سعد، حزیم، بنو اسد، بہرہ، عذرا، خولان، محارب، غسان بنی حارث، بنی عیش، غامد، بنی فزارہ، سلامان، نجران، نخع۔ ذیل میں وفود مندرجہ بالا کے مختصر سے حال درج کیے جاتے ہیں۔ وفد دوس، طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا ذکر اس کتاب میں پہلے آ چکا ہے۔ اسلام کے بعد جب یہ بزرگوار وطن کو جانے لگا تو اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ دعا فرمائیے کہ میری قوم بھی میری دعوت پر مسلمان ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، خدایا طفیل کو تو ایک نشان بنا دے۔ طفیل گھر پہنچا تو بوڑھا باپ ملنے کے لیے آیا۔ طفیل نے کہا، میں تو محمد کا دین قبول کر کے اور مسلمان ہو کے آیا ہوں۔ بوڑھے نے کہا، بیٹا جو تیرا دین ہے وہی میرا بھی ہے۔ طفیل نے کہا، خوب، تب آپ اٹھیے، غسل فرمائیے، پاک کپڑے پہن کر تشریف لائیے تاکہ میں اسلام کی تعلیم دوں۔ پھر طفیل کی بیوی آئیں، اس سے بھی اسی طرح بات چیت ہوئی اور وہ بھی مسلمان ہو گئیں۔ اب طفیل نے اسلام کی منادی شروع کر دی، لیکن لوگ کچھ مسلمان نہ ہوئے۔ طفیل پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، عرض کیا کہ میری قوم میں زنا کی کثرت ہے، چونکہ اسلام زنا کو سختی سے حرام ٹھہراتا ہے، اس لیے لوگ مسلمان نہیں ہوتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرما دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا فرما دے۔ نبی نے زبان سے کہا، اللہم اہدی دوسن، اے اللہ دوس کو سیدھا راستہ دکھا۔ پھر طفیل سے فرمایا، جاؤ لوگوں کو دین اللہ کی طرف بلاؤ، ان سے نرمی اور محبت کا برتاؤ کرو۔ اس دفعہ طفیل کو اچھی کامیابی ہوئی۔ وہ 5 ہجری میں دوس کے 70 اور 80 خاندان کو جو مسلمان ہو چکے تھے ساتھ لے کر مدینہ پہنچا۔ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیبر گئے ہوئے ہیں، اس لیے خیبر ہی پہنچ کر اس نے شرف حضوری حاصل کیا، اور یہ سب لوگ بھی خیبر ہی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی بھی حبش سے وہاں کے حبشی قبائل کو مسلمان کر چکے تھے، لے کر خیبر ہی جا پہنچے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حبش سے وہاں کے 9 مسلموں کو لے کر، اور حضرت طفیل بن عمر کا یمن سے دوس کے 9 مسلم خاندانوں کو لے کر خیبر میں پہنچ جانا، گویا یہودیوں کو اللہ کی طرف سے یہ بتا دینا تھا کہ جس نبی کی تعلیم ایسے دور دراز ملکوں میں دلوں کے قلعوں کو آسانی سے فتح کر رہی ہے، اس کی مخالفت میں اپنے اینٹ پتھر کے قلعوں پر بھروسہ کرنا کس قدر بے بنیاد بات ہے۔ وفد صدا، یہ وفد 8 ہجری میں حاضر خدمت نبی ہوا تھا۔ سب سے پہلے اس قوم کا ایک شخص زیاد بن حارث صدائی حاضر ہوا، پھر دوبارہ وہی زیاد قوم کے 15 سرکردہ لوگوں کو لے کر آیا۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تواضع کے لیے مامور ہوئے۔ ان کے واپس جانے کے بعد ان کے قبیلے میں اسلام پھیل گیا۔ زیاد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، ہمارے یہاں صرف ایک کنواں ہے، سرما میں اس کا پانی کافی ہوتا ہے، لیکن گرما میں وہ خشک ہو جاتا ہے، اس لیے تمام قوم متفرق ہو کر یہ موسم پورا کرتی ہے۔ ہمارا قبیلہ ابھی جدید الاسلام ہے، تعلیم و تعلم کی بہت ضرورت ہے، دعا فرمائیے کہ کنویں کا پانی ختم نہ ہوا کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم 7 کنکریاں اٹھا لاؤ۔ زیاد لے آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ہاتھ میں رکھ کر پھر واپس دے دیا۔ فرمایا، ایک ایک کنکری اس کنویں میں گرا دینا، ہر ایک کنکری پر اللہ اللہ پڑھتے جانا۔ زیاد کا بیان ہے کہ پھر اس کنویں میں اتنا پانی بڑھ گیا کہ اس کے قعر یعنی تہ کا پتہ ہی نہ لگا کرتا۔ وفد ثقیف کا حال، ثقیف میں سب سے پہلا شخص جو تعلیم اسلام حاصل کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تھا وہ عروہ بن مسعود ثقفی تھا۔ یہ اپنی قوم کا سردار تھا اور صلح حدیبیہ میں کفار مکہ کا وکیل بن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تھا۔ جنگ حوازن اور ثقیف کے بعد جذبہ توفیق الہی سے مدینہ منورہ میں حاضر ہوا اور اسلام قبول کیا۔ عروہ کے گھر میں 10 بیویاں تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان میں سے 4 کو رکھ کر باقی کو طلاق دے دو، چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ جب عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سیکھ چکے تو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اب مجھے اپنی قوم میں اسلام کی منادی کرنے کی اجازت فرما دی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری قوم تمہیں قتل کر دے گی۔ عروہ نے کہا، یا رسول اللہ، میری قوم کو مجھ سے اتنی محبت ہے جتنی کسی عاشق کو اپنے معشوق سے ہوتی ہے۔ یہ بزرگوار اپنی قوم میں آیا اور واضح اسلام شروع کر دیا۔ ایک روز یہ اپنے بالا خانے میں نماز پڑھ رہے تھے کہ کسی شقی نے تیر چلایا۔
جس سے یہ شہید ہو گئے۔ اگرچہ عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جابر نہ ہو سکے، لیکن جو آواز انہوں نے قوم کے کانوں تک پہنچائی تھی وہ دلوں پر اثر کیے بغیر نہ رہی۔ تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ قوم نے اپنے چند سرکردوں کو منتخب کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس لیے بھیجا کہ اسلام کی نسبت پوری واقفیت حاصل کر سکیں۔ یہ وفد 9 ہجری میں خدمت نبی میں حاضر ہوا تھا۔ وفد کا سردار عبد علیل تھا، جس کے سمجھانے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف 10 نبوت میں گئے تھے، اور اس نے واعظ کے سننے سے انکار کر کے آبادی کے لڑکوں اور اوباشوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصحیح و تحقیر کے لیے مقرر کر دیا تھا، اور جس کے اشارے سے طائف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے اور کیچڑ پھینکی گئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں آتے ہوئے فرمایا تھا کہ میں ان کی بربادی کے لیے دعا نہیں کروں گا، کیونکہ اگر یہ خود اسلام نہ لائیں گے تو ان کی آئندہ نسلوں کو اللہ ایمان عطا کرے گا۔ اب وہی دشمن اسلام خود بخود اسلام کے لیے اپنے دل میں جگہ پاتے اور دلی شوق و روحی طلب سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ اہل ثقیف میری قوم کے لوگ ہیں، کیا میں انہیں اپنے پاس اتار لوں اور ان کی تواضع کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا امنعک ان تکرم قومک، میں منع نہیں کرتا کہ تم اپنی قوم کی عزت کرو، لیکن ان کو ایسی جگہ اتارو جہاں قرآن کی آواز ان کے کان میں پڑے۔ الغرض ان کے خیمے مسجد کے صحن میں لگائے گئے، جہاں سے قرآن بھی سنتے تھے اور لوگوں کو نماز پڑھتے بھی دیکھتے۔ اس تدبیر سے ان کی دلوں پر اسلام کی صداقت کا اثر پڑا اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت اسلام کر لی۔ انہوں نے بیعت سے پہلے یہ اجازت چاہی کہ ہم کو ترک نماز کی اجازت دی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا خیر فی دین لیس فیہ رکوع، جس مذہب میں نماز نہیں اس میں کوئی بھی خوبی نہیں۔ پھر انہوں نے کہا اچھا ہمیں جہاد کے لیے نہ بلایا جائے اور نہ زکوٰۃ ہم سے لی جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط قبول فرما لی اور صحابہ سے فرمایا کہ اسلام کے اثر سے یہ خود ہی دونوں کام کرنے لگ جائیں گے۔ عبد علیل جو ان کا سردار تھا، مختلف اوقات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مندرجہ ذیل مسائل پر گفتگو کی۔ یا رسول اللہ، زنا کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ ہماری قوم کے لوگ اکثر وطن سے دور رہتے ہیں، اس لیے زنا کے بغیر کچھ چارہ ہی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا تو حرام ہے اور اللہ پاک کا اس کے لیے یہ حکم ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ تو سخت بے حیائی اور بہت برا طریق ہے۔ یا رسول اللہ، سود کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ بالکل ہمارا ہی مال ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنا اصل روپیہ لے سکتے ہو، دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سود میں سے جو لینا رہ گیا ہے وہ بھی چھوڑ دو۔ یا رسول اللہ، خمر یعنی شراب کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ تو ہمارے ہی ملک کا عرق ہے، اس کے بغیر تو ہم رہ نہیں سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب کو اللہ نے حرام کر دیا ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو شراب، جوا، انصاب و ازلام ناپاک اور گندے ہیں، شیطان کے کام ہیں، ان سے بچا کرو تاکہ فلاح پاؤ۔ دوسرے روز اس نے آ کر کہا ہم آپ کی باتیں مان لیں گے، لیکن ربا کو کیا کریں؟ ربا مؤنث ہے لفظ رب کا، جس دیوی کے بت کو یہ پوجا کرتے تھے اسے ربا کہا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے گرا دو۔ وفد کے لوگوں نے کہا ہائے ہائے، اگر ربا کو خبر ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے گرا دینا چاہتے ہیں تو وہ ہم لوگوں کو تباہ کر ہی ڈالے گی۔ عمر بن خطاب نے کہا افسوس ابن عبد علیل، تم اتنا نہیں سمجھتے کہ وہ تو صرف پتھر ہی ہے۔ ابن عبد علیل نے کھسیانہ ہو کر کہا عمر ہم تجھ سے بات کرنے نہیں آئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اسے گرانے کی ذمہ داری حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود لے لیں، کیونکہ ہم تو کبھی اسے نہیں گرانے کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر میں گرانے والے کو بھیج دوں گا۔ ان میں سے ایک نے عرض کیا کہ اس شخص کو آپ ہمارے بعد روانہ کیجیے گا اور ہمارے ساتھ نہ جائے۔ الغرض یہ لوگ جتنے حاضر ہوئے تھے وہ مسلمان ہو کر وطن کو واپس چلے گئے۔ انہوں نے چلتے وقت کہا کہ ہمارے لیے کوئی امام مقرر کر دیجئے۔ ان میں سے ایک شخص عثمان بن ابو العاص تھا جو عمر میں سب سے چھوٹا تھا۔ وہ قوم سے خفیہ قرآن مجید اور احکام شریعت سیکھتا رہا تھا، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کبھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھ لیا کرتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو امام مقرر کر دیا۔ وفد نے راستے میں یہ مشورہ کیا کہ اپنا اسلام چھپا کر پہلے قوم کو مایوس کر دینا چاہیے۔ جب یہ وطن پہنچ گئے تو قوم نے پوچھا کہو کیا حال ہے؟ وفد نے کہا ہمیں ایک سخت خو دش گوش شخص سے سابقہ پڑا جو ہمیں انہونی باتوں کا حکم دیتا ہے، مثلا لات و عزا کو توڑ دینا، تمام سودی روپیہ کو چھوڑ دینا، شراب زنا کو حرام سمجھنا۔ قوم نے قسم کھا کر کہا کہ ہم ان باتوں کو کبھی نہیں مان لیں گے۔ وفد نے کہا اچھا ہتھیاروں کو درست کرو اور جنگ کی تیاری کرو، قلعوں کی مرمت کرو۔ 2 دن تک ثقیف اسی ارادے پر جمے رہے۔ تیسرے روز خود بخود ہی کہنے لگے بھلا محمد کے ساتھ ہم کیوں کر لڑ سکیں گے؟ سارا عرب تو اس کی اطاعت کر رہا ہے۔ پھر وفد کے لوگوں سے کہا جاؤ جو بھی کچھ کہتا ہے قبول کر لو۔ وفد نے کہا اب ہم تم کو صحیح بتاتے ہیں۔ ہم نے محمد کو تقویٰ میں، وفا میں، رحم میں، صدق میں سب سے ہی پڑھ کر پایا۔ ہم تم سب کو اس سفر سے بڑی برکت حاصل ہوئی۔ قوم نے کہا کہ تم نے ہم سے یہ راز کیوں پوشیدہ رکھا اور ہم کو ایسے سخت و غم و الم میں کیوں ڈالا؟ وفد نے کہا ہمارا مدعا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں سے شیطانی غرور نکال دے۔ اس کے بعد وہ لوگ مسلمان ہو گئے۔
چند روز کے بعد وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے اشخاص وما تحت خالد بن ولید پہنچ گئے. انہوں نے لات کے گرا دینے کی کارروائی کا آغاز کرنا چاہا. ثقیف کے سب مرد و زن بوڑھے بچے اس کام کو دشوار سمجھے ہوئے تھے. پردہ نشین عورتیں بھی یہ تماشا دیکھنے نکل آئیں. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے توڑنے کے لیے تیر چلایا مگر اپنے زور میں خود ہی گر پڑے. یہ دیکھ کر ثقیف والے پکار اٹھے اللہ نے مغیرہ کو دھتکار دیا اور ربا نے اسے قتل کر ڈالا. اب خوش ہو کر کہنے لگے تم کچھ ہی کوشش کرو مگر اسے گرا نہیں سکتے. مغیرہ بن شعبہ نے خفا ہو کر کہا ثقیف والو تم بہت ہی بے وقوف ہو. یہ پتھر کا ٹکڑا کر ہی کیا سکتا ہے؟ لوگوں اللہ کی عافیت کو قبول کرو اور اس کی بندگی کرو. پھر مندر کا دروازہ بند کر کے مغیرہ نے اول اس بت کو توڑا, پھر مندر کی دیواروں پر چڑھ گیا اور انہیں گرانا شروع کیا. باقی مسلمان بھی دیواروں پر جا چڑھے اور اس عمارت کا ایک ایک پتھر گرا کے چھوڑا. مندر کا پجاری کہنے لگا کہ مندر کی بنیاد انہیں ضرور غرق کرے گی. مغیرہ نے یہ سنا تو بنیاد بھی ساری کھود ڈالی. اس طرح اس قوم کے دلوں میں اسلام کی بنیاد مستحکم ہو گئی. وفد عبد القیس کا حال. قبیلہ عبد القیس کا وفد خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کس قوم سے ہو؟ عرض کیا قوم ربیعہ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خوش آمدید کہا. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان قبیلہ مضر کے کافر آباد ہیں. ہم شہر حرام ہی میں حاضر ہو سکتے ہیں, اس لیے صاف واضح طور پر سمجھا دیا جائے جس پر ہم بھی عمل کرتے رہے اور قوم کے باقی ماندہ اشخاص بھی. فرمایا میں 4 چیزوں پر عمل کرنے اور 4 چیزوں سے بچتے رہنے کا حکم دیتا ہوں. جن چیزوں کے کرنے کا حکم ہے وہ یہ ہے اکیلے اللہ پر ایمان لانا. اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی وحدانیت کی شہادت ادا کرنا, نماز پڑھنا, زکوٰۃ دینا, رمضان کے روزے اور مال غنیمت سے خمس نکالنا. 4 چیزیں جن سے بچنے کا حکم ہے وہ یہ ہے دبا یعنی تنبا, حنتم یعنی لاکھی برتن, نقیر یعنی شراب کے لیے لکڑی کا ایک برتن, مزفت عقیر آلودہ برتن. ان باتوں کو یاد رکھو اور پچھلوں کو حکم بتا دو. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا معلوم کہ نقیر کیا ہوتی ہے؟ فرمایا جانتا ہوں, کھجور کے درخت میں زخم لگا کر عرق نکالتے ہیں, اس میں کھجوریں ڈالا کرتے ہو, اس پر پانی ڈالتے ہو, اس میں جوش پیدا ہوتا ہے, جب جوش بیٹھ جاتا ہے تب پیا کرتے ہو. ممکن ہے کہ تم میں سے کوئی اس نشے میں اپنے چچیرے بھائی کو قتل کر ڈالے. عجیب بات یہ ہے کہ اسی وقت میں ایک شخص ایسا بھی تھا جس نے نقیر کے نشے میں اپنے چچیرے بھائی کو قتل کر دیا تھا. ان لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ ہم کیسے برتن میں پانی پیا کریں؟ فرمایا مشکوں میں جن کا منہ باندھ دیا جاتا ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے یہاں چوہے بکثرت ہوتے ہیں اس لیے وہاں چمڑے کی مشکیں سالم نہیں رہ سکتی. فرمایا خاص سالم ہی نہ رہے. اس وقت کے ساتھ جارود بن العلا بھی آیا تھا, یہ مسیحی المذہب تھا. اس نے کہا یا رسول اللہ میں اس وقت بھی ایک مذہب رکھتا ہوں, اگر ہم اسے چھوڑ کر آپ کے دین میں داخل ہو جائیں تو کیا آپ ہمارے ضامن بن سکتے ہیں؟ فرمایا ہاں میں ضامن بنتا ہوں کیونکہ جس مذہب کی میں دعوت دے رہا ہوں یہ اس سے بہتر ہے جس میں تم اب ہو. جارود کے ساتھ اور عیسائی بھی مسلمان ہو گئے تھے. وفد بنی حنیفہ. بنو حنیفہ کا وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. ثمامہ بن اثال کی کوشش سے اس علاقے میں اسلام کی اشاعت ہوئی تھی. یہ وفد مدینہ آ کر مسلمان ہوا تھا. اسی وفد کے ساتھ مسلمہ کذاب بھی تھا. وہ مدینہ آ کر لوگوں میں کہنے لگا کہ اگر محمد صاحب یہ اقرار کریں کہ ان کے جانشین مجھے بنایا جائے گا میں بیعت کر لوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا. حضور کے ہاتھ میں کھجور کی ایک چھڑی تھی. فرمایا میں تو اس چھڑی کے دینے کی شرط پر بھی بیعت لینا نہیں چاہتا. اگر وہ بیعت نہ کرے گا تو اللہ اسے تباہ فرمائے گا. اس کا انجام اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھا دیا ہے. یعنی میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھ میں سونے کے کنگن ہیں, وہ مجھے ناگوار معلوم ہوئے. خواب ہی میں وہی سے معلوم ہوا کہ انہیں پھونک سے اڑا دو. میں نے پھونک ماری تو وہ اڑ گئے. میں خیال کرتا ہوں کہ ان سے مراد مسلمہ صاحب اور مسلمہ صاحب یمامہ اور عنسی صاحب صنعاء ہے. مسلمہ کذاب نے اگرچہ رسالت کا دعویٰ کیا تھا مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رسول تسلیم کرتا تھا. اس سے مدعا اس کا غالباً یہ تھا کہ اس علاقے کے مسلمان مخالف نہ ہوں. 10 ہجری میں مسلمہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک خط و کتابت بھی ہوئی. اللہ کے رسول مسلمہ کی طرف سے اللہ کے رسول محمد کے نام واضح ہو کہ نصف زمین ہماری اور نصف قریش کی ہے, مگر قریش انصاف نہیں کرتے. آپ پر سلام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اللہ کے نام سے جو کمال رحمت و دائمی رحم والا ہے, اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مسلمہ کذاب کے نام واضح ہو کہ زمین اللہ کی ہے, وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے وارث بناتا ہے, اور عاقبت تو اللہ ترس لوگوں کے لیے ہے, سلام ہو اس پر جو سیدھی راہ چلتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط حبیب بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر گئے تھے. کذاب نے ان کے دونوں ہاتھ دونوں پاؤں کٹوا دیے تھے. وفد طے کا بیان. قبیلہ طے کا وفد جس کا سردار زید الخیل تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرب کے جس شخص کی تعریف میرے سامنے ہوئی وہ دیکھنے کے وقت اس سے کم ہی نکلا. ایک زید الخیل اس سے مستثنا ہے. پھر اس کا نام زید الخیر رکھ دیا. ایک زید الخیل اس سے مستثنا ہے, پھر اس کا نام زید الخیر رکھ دیا. یہ سب لوگ ضروری گفتگو کے بعد مسلمان ہو گئے تھے. وفد اشعریین کا حال. قبیلہ اشعریہ جو اہل یمن تھے کا وفد حاضر ہوا. ان کے آنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل یمن آئے جن کے دل نہایت نرم اور ضعیف ہیں, ایمان یمنیوں کا ہے اور حکمت یمنیوں کی, مسکرت بکریوں والوں میں, فخر اور غرور اونٹ والوں میں جو مشرق کی طرف رہتے ہیں. جب یہ لوگ مدینہ میں داخل ہوئے تو یہ شعر پڑھ رہے تھے غدن
غدن نلاقی الاحبہ محمدن وحزبہ، کل ہم اپنے دوستوں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ والوں سے ملیں گے۔ وفد ازد کا حال، یہ وفد 7 شخصوں کا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وضاقتہ کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا، پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم مؤمن ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک قول کی ایک حقیقت ہوتی ہے، بتاؤ کہ تمہارے قول اور ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم 15 خصلتیں رکھتے ہیں، 5 وہ ہیں جن پر اعتقاد رکھنے کا، اور 5 وہ ہیں جن پر عمل کرنے کا حکم آپ کے بھیجے ہوئے لوگوں نے دیا ہے، 5 وہ ہیں جن پر ہم پہلے سے پابند ہیں۔ 5 باتیں جن پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبلغین نے ایمان لانے کا حکم دیا وہ یہ ہے: ایمان اللہ پر، فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، مرنے کے بعد جی اٹھنے پر۔ 5 باتیں عمل کرنے کی ہم کو یہ بتائی گئی ہیں: لا الہ الا اللہ کہنا، 5 وقت کی نمازوں کا قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا، بیت الحرام کا حج کرنا جسے راہ کی استطاعت ہو۔ 5 باتیں جو ہمیں پہلے سے معلوم ہے: آسودگی کے وقت شکر کرنا، مصیبت کے وقت صبر کرنا، قضاء الہی پر رضامند ہونا، امتحان کے مقامات میں راست بازی پر قائم رہنا، اعداء کو شماتت نہ دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہوں نے ان باتوں کی تعلیم دی وہ حکیم و عالم تھے، اور ان کی دانش مندی سے معلوم ہوتا ہے گویا انبیاء علیہم الصلاۃ تھے۔ اچھا 5 چیزیں اور بتا دیتا ہوں تاکہ پوری 20 خصلتیں ہو جائیں۔ وہ یہ ہے: وہ چیزیں جمع نہ کرو جسے کھانا نہ ہو، وہ مکان نہ بناؤ جس میں بسنا نہ ہو، ایسی باتوں کا مقابلہ نہ کرو جنہیں کل کو چھوڑ دینا ہو، اللہ کا تقویٰ رکھو جس کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور جس کے حضور میں پیش ہونا ہے، ان چیزوں کی رغبت رکھو جو آخرت میں تمہارے کام آئیں گی جہاں تم ہمیشہ رہو گے۔ ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر پورا عمل کیا۔ فروہ بن عامر الجذامی کی سفارت آنے کا ذکر۔ عرب کا جتنا شمالی حصہ سلطنت قسطنطنیہ کے قبضے میں تھا، اس سارے علاقے کا گورنر فروہ بن عامر تھا۔ اس کا دارالحکومت عمان تھا۔ فلسطین کا متصلہ علاقہ بھی اسی کی حکومت میں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نامہ مبارک دعوت اسلام کا بھیجا تھا۔ فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سفید رنگ کا قیمتی خچر ہدیے میں بھیجا تھا۔ جب بادشاہ قسطنطنیہ کو اس کے مسلمان ہو جانے کی اطلاع ملی تو اسے حکومت سے واپس بلا لیا۔ پہلے اسلام سے پھر جانے کی ترغیب دیتا رہا، جب فروہ نے انکار کیا تو اسے قید کر دیا گیا۔ آخر یہ رائے ہوئی کہ اسے پھانسی پر لٹکا دیا جائے۔ شہر فلسطین میں عفرا نامی تالاب پر اسے پھانسی دے دی گئی۔ جب وہ پھانسی کے نیچے پہنچا تو اس نے یہ شعر پڑھے: وفد ہمدان، یہ قبیلہ یمن میں آباد تھا، ان میں اشاعت اسلام کے لیے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا تھا۔ وہ وہاں دیر تک رہے، اسلام نہ پھیلا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قبیلے میں اشاعت اسلام کے لیے مامور فرمایا۔ ان کے فیضان سے تمام قبیلہ ایک دن میں مسلمان ہو گیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو سجدہ شکرانہ ادا کیا اور زبان مبارک سے فرمایا: السلام علی ہمدان، ہمدان کو سلامتی ملے۔ یہ وفد انہی لوگوں کا تھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر ایمان لا چکے تھے اور دیدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہونے آئے تھے۔ مالک بن نمت نے مندرجہ ذیل اشعار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں نہایت ذوق سے پڑھے۔ وفد طارق بن عبداللہ، طارق بن عبداللہ کا بیان ہے کہ میں مکہ کے سوق المجاز میں کھڑا تھا، اتنے میں ایک شخص وہاں آیا جو پکار کر کہتا تھا: یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لوگو لا الہ الا اللہ کہو فلاح پاؤ گے۔ ایک دوسرا شخص اس کے پیچھے آیا جو اسے کنکریاں مارتا تھا اور کہتا تھا: یا ایھا الناس لا تصدقوہ فانہ کذاب، لوگوں اسے سچا نہ سمجھو، یہ تو جھوٹا شخص ہے۔ میں نے دریافت کیا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ تو بنی ہاشم میں سے ایک ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا رسول سمجھتا ہے، اور یہ دوسرا اس کا چچا عبد العزیٰ ہے۔ ابو لہب کا نام عبد العزیٰ تھا۔ طارق کہتا ہے اس کے بعد برسوں گزر گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جا رہے، اس وقت ہماری قوم کے چند لوگ جن میں میں بھی تھا مدینہ گئے تاکہ وہاں کی کھجوریں مول لائیں۔ جب مدینہ کی آبادی کے متصل پہنچ گئے تو ہم اس لیے ٹھہر گئے کہ سفر کے کپڑے اتار کر دوسرے کپڑے بدل کر شہر میں داخل ہوں گے۔ اتنے میں ایک شخص آیا جس پر 2 پرانی چادریں تھیں۔ اس نے سلام کی بات پوچھا: کدھر سے آئے ہو، کدھر جاؤ گے؟ ہم نے کہا ربضہ سے آئے ہیں اور یہیں تک قصد ہے۔ پوچھا مدعا کیا ہے؟ ہم نے کہا کھجوریں خرید کرنی ہے۔ ہمارے پاس ایک سرخ اونٹ تھا جس کی مہار ڈالی ہوئی تھی۔ اس شخص نے کہا یہ اونٹ بیچتے ہو؟ ہم نے کہا ہاں، اس قدر کھجوروں کے بدلے دے دیں گے۔ اس شخص نے یہ سن کر قیمت گھٹانے کی بابت کچھ بھی نہیں کہا اور مہار شتر سنبھال کر شہر کو چلا گیا۔ جب شہر کے اندر پہنچا تو اب آپس میں لوگ کہنے لگے کہ یہ ہم نے کیا کیا، اونٹ ایسے شخص کو دے دیا جس سے ہم واقف تک نہیں اور قیمت وصول کرنے کا کوئی انتظام ہی نہیں کیا۔ ہمارے ساتھ ایک ہودج نشین سردار قوم کی عورت بھی تھی۔ وہ بولی میں نے اس شخص کا چہرہ دیکھا تھا کہ 14ویں رات کے چاند کے روشن حصہ جیسا تھا، اگر ایسا آدمی قیمت نہ دے تو میں ادا کر دوں گی۔ ہم یہی باتیں کر رہے تھے کہ اتنے میں ایک شخص آیا، کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اور قیمت شتر کی کھجور بھیجی ہیں، تمہاری ضیافت کی کھجوریں الگ الگ ہیں، کھاؤ پیو اور قیمت کی کھجوروں کو ناپ کر پورا کر لو۔ جب ہم کھا پی کر سیر ہوئے تو شہر میں داخل ہوئے تو دیکھا وہی شخص مسجد کے ممبر پر کھڑا واعظ کر رہا ہے۔
ہم نے مندرجہ ذیل الفاظ آپ کے سنے. لوگوں خیرات دیا کرو، خیرات کا دیا جانا تمہارے لیے بہتر ہے، اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے. ماں کو، باپ کو، بہن کو، بھائی کو، پھر قریبی کو، دوسرے قریبی کو دو. وفد نجیب، قبیلہ نجیب کے 13 شخص حاضر ہوئے تھے. یہ اپنی قوم کے مال مویشی کی زکات لے کر آئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے واپس لے جاؤ اور اپنے قبیلے کے فقراء پر تقسیم کر دو. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، فقراء کو جو دے کر جو بچ رہا ہے ہم وہی لے کر آئے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ان سے بہتر کوئی وفد اب تک نہیں آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہدایت اللہ عز و جل کے ہاتھ میں ہے، اللہ جس کی بہبود چاہتا ہے اس کے سینے کو ایمان کے لیے کھول دیتا ہے. ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند باتوں کا سوال کیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جوابات لکھوا دیے تھے. یہ لوگ قرآن اور سنن خدا کے سیکھنے میں بہت ہی راغب تھے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی تواضع کے لیے خاص طور پر متعین کر دیا تھا. یہ لوگ واپسی کی اجازت کے لیے بہت ہی اضطراب ظاہر کرتے تھے. صحابہ نے پوچھا کہ تم یہاں سے جانے کے لیے کیوں گھبراتے ہو؟ کہا دل میں یہ جوش ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے جو انوار ہم نے حاصل کیے ہیں، نبی اللہ کی گفتار سے جو فیوز ہم نے پائے ہیں اور برکات اور فوائد ہم کو یہاں آ کر حاصل ہوئے، ان سب کی اطلاع اپنی قوم کو جلد پہنچائیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطیات سے سرفراز کیا اور رخصت فرمایا. پوچھا کوئی شخص تم میں سے باقی بھی رہا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، ایک نوجوان لڑکا ہے جسے اسباب کے پاس ہم نے چھوڑ دیا ہے. فرمایا اسے بھی بھیج دینا. وہ حاضر ہوا تو اس نے کہا یا رسول اللہ، حضور نے میری قوم کے لوگوں پر لطف و رحمت کی ہے، مجھے بھی کچھ مرحمت فرمائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیا چاہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ، میرا مدعا اپنی قوم کے مدعا سے الگ ہے. اگرچہ میں جانتا ہوں کہ وہ یہاں اسلام کی محبت سے آئے ہیں اور صدقات کا مال بھی لائے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیا چاہتے ہو؟ کہا میں اپنے گھر سے صرف اس لیے آیا تھا کہ حضور میرے لیے دعا فرمائے کہ اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم کرے اور میرے دل کو غنی بنا دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس نوجوان کی کیا خبر ہے؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، اس جیسا شخص کبھی دیکھنے ہی میں نہیں آیا، اس جیسا قانے کوئی سنا ہی نہیں گیا. اگر دنیا بھر کی دولت اس کے سامنے تقسیم ہو رہی ہو تو وہ نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا. وفد بنی سعد حسین، یہ قبیلہ ایک شاخ خزاعہ کی تھا، جس وقت یہ مسجد نبی میں پہنچے تو دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کی نماز پڑھا رہے ہیں. انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے سے پیشتر ہم کو کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہیے، اس لیے ایک طرف ہو کر الگ بیٹھ رہے. جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے فارغ ہوئے، ان کو بلایا، پوچھا کیا تم مسلمان ہو؟ انہوں نے کہا ہاں. فرمایا تم اپنے بھائی کے لیے دعا میں کیوں نہ شامل ہوئے؟ عرض کیا ہم سمجھتے تھے کہ بیعت رسول سے پہلے ہم کوئی بھی کام کرنے کے مجاز نہیں. فرمایا جس وقت تم نے اسلام قبول کیا اسی وقت سے تم مسلمان ہو گئے ہو. اتنے میں وہ مسلمان بھی آ پہنچا جسے یہ لوگ اپنی سواریوں کے پاس بٹھا آئے تھے. وفد نے کہا یا رسول اللہ، یہ ہم سے چھوٹا ہے اور اسی لیے ہمارا خادم ہے. فرمایا ہاں، چھوٹا اپنے بزرگوں کا خادم ہوتا ہے، اللہ اسے برکت دے. اس دعا کی یہ برکت ہوئی کہ وہی قوم کا امام اور قرآن مجید کا قوم میں سب سے اچھا جاننے والا ہو گیا. جب یہ وفد لوٹ کر وطن گیا تو تمام قبیلے میں اسلام پھیل گیا. وفد بنی اسد، یہ 10 شخص تھے جن میں وابصہ ابن معبد، طلحہ بن خویلد بھی تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کے ساتھ اندر مسجد میں تشریف فرما تھے. ان میں سے ایک نے کہا یا رسول اللہ، ہم شہادت دیتے ہیں کہ اللہ اکیلا ہے، لا شریک ہے، اور آپ اس کے بندے اور رسول ہیں. دیکھیے یا رسول اللہ، ہم از خود حاضر ہو گئے ہیں اور آپ نے تو ہمارے پاس کوئی آدمی بھی نہ بھیجا. اس پر آیت کا نزول ہوا یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین. یہ لوگ آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ اسلام لے آئے. کہہ دو کہ اپنے اسلام کا مجھ پر احسان نہ جتاؤ، بلکہ اللہ تم پر اس بات کا احسان جتاتا ہے کہ اس نے تم کو اسلام کی ہدایت کی، اگر تم اس دعوے میں سچے بھی ہو. پھر ان لوگوں نے سوال کیا کہ جانوروں کی بولیوں اور شگونوں وغیرہ سے فال لینا کیسا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے انہیں منع فرمایا. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ایک بات باقی رہ گئی، یعنی خط کشی، رمل کی بابت کیا ارشاد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے ایک نبی نے لوگوں کو سکھایا تھا، جس کسی کو صحت سے وہ علم مل گیا بے شک وہ تو علم ہے. وفد بحرہ، یہ لوگ مدینے میں آئے تھے. مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے آ کر اونٹ بٹھائے. مقداد نے گھر والوں سے کہا کہ ان کے لیے کچھ کھانا تیار کرو، اور خود ان کے پاس گئے اور خوش آمدید کہہ کر اپنے گھر لے آئے. ان کے سامنے حیش رکھا. حیش ایک کھانا ہے جو کھجور اور ستو ملا کر گھی میں تیار کیا جاتا ہے. گھی کے ساتھ کبھی چربی بھی ڈال دیا کرتے ہیں. اسی کھانے میں سے کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقداد نے بھیجا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کھا کر برتن واپس فرما دیا. اب مقداد دونوں وقت وہی پیالہ ان مہمانوں کے سامنے رکھ دیتے. وہ مزے لے لے کر کھایا کرتے تھے، خوب کھایا کرتے تھے، مگر کھانا کم نہ ہوا کرتا تھا. ان لوگوں کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی. آخر ایک روز اپنے میزبان سے پوچھا مقداد، ہم نے تو سنا تھا کہ مدینہ والوں کی خوراک ستو جو وغیرہ ہے، تم تو ہمیں ہر وقت وہ کھانا کھلاتے ہو جو ہمارے ہاں بہت عمدہ سمجھا جاتا ہے اور جو ہر روز ہم کو میسر بھی نہیں آ سکتا، پھر ایسا لذیذ کہ ہم نے کبھی ایسا کھایا بھی نہیں. مقداد نے کہا صاحبو، یہ سب کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے، کیونکہ اسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی انگشت ہائے مبارک لگ چکی ہیں. یہ سنتے ہی سب نے اتفاق کہا اور اپنا ایمان تازہ کیا کہ بے شک وہ اللہ کے رسول ہیں. یہ لوگ مدینہ میں کچھ عرصہ ٹھہرے، قرآن اور احکام سیکھے اور واپس چلے گئے. وفد عذرا کا بیان.
बमाए सफर 9 हिजरी वफद हाजिर हुआ था, 19 शख्स इसमें थे, इनमें हम्जा बिन नुअमान भी था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम कौन हो? उन्होंने कहा हम बनी उज़रा हैं, कुसै की माँ की तरफ से भाई हैं। हमने कुसै को तरक्की दिलाई, खुजा और बनी बकर को मक्का से निकाला था, इसलिए हमको कराबत भी है और नसब भी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरहबा और खुशामदीद कहा और ये भी बशारत सुनाई कि अनकरीब शाम फतह हो जाएगा, हिरकल इनके इलाके से भाग जाएगा। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि काहिनों से जाकर सवाल ना किया करें, जो कुर्बानियां वो किया करते हैं आइंदा ना करें। अब सिर्फ ईद उल अजहा की कुर्बानी बाकी रह गई। ये लोग कुछ दिन मदीना तैयबा में रहे, फिर नाम व जायजा से मुशर्रफ होकर रुखसत हुए। वफद खौलान, ये 10 शख्स थे जो ममाह शाबान 10 हिजरी में खिदमत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए थे। उन्होंने आकर अर्ज किया कि हम अपनी कौम की पसमानदों की जानिब से वकील होकर आए हैं, अल्लाह और रसूल पर हमारा ईमान है, हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लंबा सफर तय करके आए हैं और हम इकरार करते हैं कि अल्लाह और रसूल का हम पर एहसान है, यानी यहाँ महज जियारत के लिए हाजिर हुए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन ज़ारनी बिल मदीना कान फी जवारी यौम अल क़ियामा, जिसने मदीना में आकर मेरी जियारत की वो क़यामत के दिन मेरा हमसाया होगा। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरिया फरमाया, अम अनस का क्या हुआ? ये एक बुत का नाम है जो इस कौम का माबूद था। वफ़द ने अर्ज किया, हजार शुक्र है कि अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम को हमारे लिए इसका बदल बना दिया। बाज बूढ़े और बूढ़ी औरतें रह गई हैं जो इसकी पूजा किए जाते हैं, अब इंशाअल्लाह हम इसे जाकर गिरा देंगे। हम मुद्दतों धोखे और फितने में रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी दिन का वाक़या सुनाओ। वफ़द ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, एक दफा हमने 100 नरगांव जमा किए और वो सब के सब एक ही दिन अम अनस के लिए कुर्बान किए गए, दरिंदों के लिए छोड़ दिए गए, हालांकि हमको गोश्त जानवरों की बहुत ज्यादा जरूरत थी। उन्होंने ये भी अर्ज किया कि चौपाए और ज़राअत में अम अनस का हिस्सा बराबर निकाला जाता था। जब कोई ज़राअत करता तो इसका वस्ती हिस्सा अम अनस के लिए मुकर्रर करता और एक किनारे का अल्लाह के नाम मुकर्रर कर देता। अगर खेती को हवा मार जाती तो अल्लाह का हिस्सा तो अमर अनस के नाम कर देते, मगर अम अनस का हिस्सा अल्लाह के नाम पर ना करते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें फराइज़ दीन सिखाए और खुसूसियत से इन बातों की नसीहत फरमाई। अहद को पूरा करना, अमानत का अदा करना, हमसाये लोगों से अच्छा बर्ताव करना, किसी एक शख्स पर भी जुल्म ना करना। यह भी फरमाया कि जुल्म क़यामत के दिन तारीकी होगा। वफ़द वखारिब, ये 10 अशखास थे जो कौम के वकील होकर 10 हिजरी में आए थे। बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इनकी मेहमानी के लिए मामूर थे। सुबह और शाम का खाना वही लाया करते थे। एक रोज जोहर से असर तक का पूरा वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको दिया। इनमें से एक शख्स को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गौर से देखना शुरू किया, फरमाया, मैंने पहले तुमको भी देखा है। ये शख्स बोला, अल्लाह की कसम, हाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देखा भी था और मुझसे बात भी की थी और मैंने बदतरीन कलाम से आपको जवाब दिया था और बहुत बुरी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम को रद्द किया था। ये बाजार हुक्कास का जिक्र है जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को समझाते फिरते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ ठीक है। उस शख्स ने कहा, या रसूलुल्लाह, उस रोज मेरे दोस्तों में मुझसे बढ़कर कोई भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत करने वाला और इस्लाम से दूर रहने वाला न था। वो सब तो अपने आबाई मजहब पर ही मर गए, मगर अल्लाह का शुक्र है कि इसने मुझे आज तक बाकी रखा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना मुझे नसीब हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबके दिल अल्लाह अज़्ज़ा वजल के हाथ में है। उस शख्स ने कहा, या रसूलुल्लाह, मेरी पहली हालत के लिए माफी की दुआ फरमाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम इन सब बातों को मिटा देता है जो कुफर में हुई हों। वफ़द गस्सान का हाल, कबीला गस्सान के 3 शख्स रमजान 10 हिजरी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए थे। इस्लाम कबूल करने के बाद अपनी कौम की हिदायत का इरादा करके वापस गए। मालूम होता है कि इनको इशाअत इस्लाम में कामयाबी ना हुई। इनमें से 2 पहले ही वफात पा चुके थे और एक उस वक्त तक जिंदा रहा जब हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने शाम को फतह किया था। वफ़द बनी हारिस, ये वफ़द शवाल 10 हिजरी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ था। इनके इलाके में खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इशाअत इस्लाम के लिए भेजा गया। इनकी तालीम से लोग मुसलमान हो गए थे। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इत्तला भेज दी और खुद इनकी तालीम के लिए वहां ठहर गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिख भेजा कि तुम वापस आ जाओ और इस कौम के चंद सरकर्दा लोगों को भी साथ लाओ। इसी वक्त में कैस बिन हुसैन, हसीन और अब्दुल्ला बिन फराद वगैरह भी थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे दया फरमाया, क्या वजह है कि जाहिलियत में जिस किसी ने तुमसे जंग की वो मगलूब ही हुआ? उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, हम खुद किसी पर चढ़कर नहीं जाते, जब लड़ाई के लिए जमा हो जाते हैं तो फिर मुतफर्रक नहीं होते, अपनी तरफ से जुल्म की इब्तिदा नहीं करते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच है, यही वजह है। वफ़द बनी आइश का हाल, ये वफ़द इंतकाल मुबारक से 4 माह पेशतर आया था। ये इलाका नजरान के बाशिंदे थे। ये लोग मुसलमान होकर आए थे। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, हमने मुनादान इस्लाम से सुना है कि हुजूर ये इरशाद फरमाते हैं, ला इस्लाम लिमन ला हिजरत लह, हमारे पास ज़र माल भी है, मवेशी भी हैं जिन पर हमारी गुजरान है। बस अगर हिजरत के बगैर हमारा इस्लाम ही ठीक नहीं तो मालूम होता हमारे क्या काम आएंगे और मवेशी हमें क्या फायदा देंगे। बेहतर है कि ये सब कुछ फरोख्त करके बस खिदमत में हाजिर हो जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इत्तकुल्लाह हैथु कुंतुम फलन यलिदकुम मिन अमालिकुम शैआ, तुम जहां आबाद हो वहीं रहकर अल्लाह के डर को अपना शेवा बनाए रखो, तुम्हारे अमाल में जरा भी कमी नहीं आएगी। इस जवाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बता दिया कि सब मुसलमानों को मरकज इस्लाम में जमा होकर इस्लामी रकबा को महदूद और तंग कर लेना मुनासिब नहीं। मुसलमानों को मुख्तलिफ और
دور 10 ملکوں میں پہنچنا اور اسلام کی دعوت کو پہنچانا چاہیے۔ جو لوگ اب ترک وطن کر کے اسلامی ملکوں میں جا بسنے کو بہتر کہتے ہیں، انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ایسا کرنا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف ہے اور ثوابدید مذہب کے بھی خلاف ہے۔ وفد غامد کا بیان۔ یہ وفد 10 ہجری میں آیا تھا، اس میں 10 آدمی تھے۔ یہ مدینہ سے باہر آ کر اترے، ایک لڑکے کو بٹھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم اسباب کے پاس کسے چھوڑ کر آئے ہو؟ لوگوں نے کہا ایک لڑکے کو۔ فرمایا تمہارے بعد وہ سو گیا، ایک شخص آیا خورجی چرا کر لے گیا۔ ایک شخص بولا یا رسول اللہ خورجی تو میری تھی۔ فرمایا گھبراؤ نہیں، وہ لڑکا اٹھ کر چور کے پیچھے پیچھے بھاگا، اسے جا پکڑا، سب اسباب صحیح سالم مل گیا۔ یہ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے جب واپس پہنچے تو لڑکے سے معلوم ہوا کہ ٹھیک اسی طرح اس کے ساتھ یہ ماجرا ہوا تھا۔ یہ لوگ اسی امر پر مسلمان ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرما دیا کہ انہیں قرآن یاد کرائیں اور شرائع اسلام سکھائیں۔ جب وہ واپس جانے لگے تو انہیں شرائع اسلام ایک کاغذ پر لکھوا کر دے دیے گئے۔ وفد بنی فزارہ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آئے تو بنی فزارہ کا ایک وفد جس میں 10-15 آدمی شامل تھے خدمت مبارک میں حاضر ہوا۔ ان کو اسلام کا اقرار تھا، ان کی سواری میں لاغر کمزور اونٹ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہاری بستیوں کا کیا حال ہے؟ ایک نے عرض کیا یا رسول اللہ بستیوں میں قحط ہے، مویشی مر گئے، باغ خشک ہو گئے، بال بچے بھوکے مر رہے ہیں۔ آپ اللہ سے دعا کریں کہ ہماری فریاد سنیں، آپ ہماری سفارش اللہ سے کریں، اللہ ہماری سفارش آپ سے کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان باتوں سے پاک ہے، خرابی ہو تیرے لیے، بھلا میں تو اللہ کے پاس شفاعت کروں گا، لیکن اللہ کس کے پاس شفاعت کرے؟ وہ معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ سب سے بزرگ و برتر ہے، آسمانوں اور زمین پر اسی کا حکم ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قوم میں بارش کے لیے دعا فرمائی۔ جو الفاظ محفوظ ہیں ان کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ اپنے بندوں اور جانوروں کو سیراب کر اپنی رحمت کو پھیلا دے، اپنی مردہ بستیوں کو زندہ کر دے۔ الہی ہم پر فریاد رس، بارش جو راحت رساں آرام بخش ہو، جلد آئے، دیر نہ لگائے، نفع پہنچائے ضرر نہ پہنچائے، سیراب کر دے۔ الہی ہم کو رحمت سے سیراب کر دے، نہ عذاب و حدم و غرق و محق سے بھر دے۔ الہی بارش باران سے ہمیں سیراب کر دے اور دشمنوں پر ہم کو نصرت عطا فرما۔ وفد سلامان۔ یہ 17 شخص تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام لائے تھے، جن میں حبیب بن عمر تھا۔ انہوں نے سوال کیا کہ سب اعمال سے افضل کیا چیز ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ ان لوگوں نے عرض کیا ہمارے ہاں بارش نہیں ہوئی، دعا فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے فرمایا اللہم اسقہم الغیث فی دارہم۔ حبیب نے عرض کیا یا رسول اللہ ان مبارک ہاتھوں کو اٹھا کر دعا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور ہاتھ اٹھا کر دعا دی۔ جب یہ وفد اپنے وطن کو لوٹ کر گیا تو معلوم ہوا کہ ٹھیک اسی روز بارش ہوئی تھی جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی۔ وفد نجران۔ ان جملہ روایت پر جو وفد نجران کے عنوان کے تحت دوادین احادیث میں پائی جاتی ہیں، غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ عیسائیان نجران کے معتمد 2 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، اسی لیے اس ترتیب سے ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ابو عبداللہ حاکم کی روایت عن انس بن بکیر میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل نجران کو دعوت اسلام کا خط تحریر فرمایا تھا۔ جب اسقف نے اس خط کو پڑھا تو اس کے بدن پر لرزہ پڑ گیا اور وہ کانپ اٹھا۔ اس نے فوراً شرجیل بن دواعہ کو بلایا، یہ قبیلہ ہمدان کا شخص تھا، کوئی بڑا کام بغیر اس کی رائے کے حاکم یا مشیر یا پادری طے نہیں کیا کرتے تھے۔ اسقف نے اسے خط دیا اور اس نے پڑھ لیا تو اسقف بولا ابو مریم فرمائیے آپ کی کیا رائے ہے؟ شرجیل نے کہا صاحب یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ اللہ نے ابراہیم سے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ اسماعیل کی نسل میں نبوت بھی ہوگی، ممکن ہے کہ وہی شخص ہو، لیکن نبوت کے متعلق میری کیا رائے ہو سکتی ہے؟ کوئی دنیاوی بات ہوتی تو میں اس پر پورا غور کر سکتا اور اپنی رائے عرض کر سکتا تھا۔ اسقف نے کہا اچھا بیٹھ جائیے۔ اسقف نے پھر ایک دوسرے شخص کو جس کا نام عبداللہ بن شرجیل تھا قوم حمیر سے بلایا تھا، قوم حمیر سے تھا بلایا اور نامہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم دکھا کر اس کی رائے دریافت کی۔ اس نے شرجیل کا سا جواب دیا۔ اسقف نے پھر ایک تیسرے شخص جبار بن قیس کو بلایا، یہ بن الحارث بن کعب میں سے تھا، نامہ دکھایا اور رائے دریافت کی۔ اس نے بھی ان دونوں کا سا جواب دیا۔ جب اسقف نے دیکھا کہ ان میں سے کوئی بھی جواب نہیں دیتا تو اس نے حکم دیا کہ گھنٹے بجائے جائیں اور ٹاٹ کے پردے گرجے پر لٹکائے جائیں۔ ان کا دستور تھا کہ اگر کوئی عظیم مہم درپیش ہوتی تو لوگوں کو بلانے کا طریق دن کے لیے یہ تھا کہ گھنٹے بجاتے اور ٹاٹ کے پردے گرجے پر لٹکا دیتے، اور رات کے لیے یہ تھا کہ گھنٹے بجاتے اور پہاڑی پر آگ روشن کر دیتے۔ اس گرجے کے متعلق 73 گاؤں تھے جن میں 1 لاکھ سے زیادہ جنگجو مردوں کی آبادی تھی۔ وادی کے بالائی اور نشیبی حصے کا طول ایک اسب سوار کے 1 دن کی راہ تھا۔ جب کل علاقے کے یہ لوگ سب کے سب عیسائی تھے جمع ہو گئے تو اسقف نے وہ نامہ مبارک سب کو سنایا اور رائے دریافت کی۔ مشورے کے بعد قرارداد یہ ہوئی کہ شرجیل اور عبداللہ اور حبار کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا جائے۔ وہ وہاں
کے سب حالات معلوم کر کے مفصل بتائیں۔ یہ لوگ مدینہ پہنچے، چند روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کے متعلق گفتگو بھی کی۔ اسی گفتگو پر ان آیات کا نزول ہوا تھا۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی سی ہے۔ اللہ نے اسے مٹی سے بنایا، پھر فرمایا کہ انسان زندہ بن جا، وہ زندہ ہو گیا۔ سچی بات تیرے پروردگار کی جانب سے یہی ہے، اب تم اسی رسی کو لمبا کھینچنے والوں میں نہ رہو۔ جو کوئی تم سے اس علم کے بعد جھگڑا کرے اسے کہہ دو کہ ہم اپنی اولاد کو بلاتے ہیں، تم اپنی اولاد کو بلاؤ، اسی طرح ہماری عورتیں تمہاری عورتیں، ہم خود بھی جمع ہوں، پھر اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور اللہ کی لعنت جھوٹے پر ڈالیں۔ ان آیت کے نزول پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھی بلایا، اور فاطمہ سیدۃ النساء العالمین بھی باپ کی پس پشت آ کر کھڑی ہو گئی۔ ان نسائیوں نے علیحدہ ہو کر بات چیت کی۔ شرجیل نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس شخص کے متعلق کوئی رائے قائم کرنا آسان نہیں ہے۔ دیکھو تمام وادی کے لوگ اکٹھے ہوئے، تب انہوں نے ہم کو بھیجا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ بادشاہ ہے تب بھی اسے مباہلہ کرنا ٹھیک نہ ہوگا، کیونکہ تمام عرب میں سے ہم ہی اس کی نگاہ میں کھٹکتے رہیں گے، اور اگر یہ نبی مرسل ہے تب تو اس کی لعنت کے بعد ہمارا پرکاہ بھی زمین پر باقی نہ رہے گا۔ اس لیے میرے نزدیک بہتر یہ ہے کہ ہم اس کی ماتحتی کو قبول کر لیں اور رقم جزیے کا فیصلہ بھی اس کی رائے پر چھوڑ دیں، کیونکہ جہاں تک میں نے سمجھا ہے یہ سخت مزاج نہیں ہے۔ دونوں ساتھیوں نے اتفاق کیا۔ انہوں نے جا کر عرض کر دیا کہ مباہلے سے بہتر ہمارے لیے یہ ہے کہ جو کچھ حضور کے خیال میں کل صبح تک ہمارے لیے بہتر معلوم ہو وہ ہم پر مقرر کر دیا جائے۔ اگلے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر جزیہ مقرر کر دیا، اور ایک معاہدہ جسے مغیرہ صحابی نے لکھا تھا اور ابو سفیان بن حرب، غیلان بن عمر، مالک بن عوف، اقرا بن حابس صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادات اس پر ثبت تھیں، انہیں مرحمت فرمایا۔ معاہدے کا ایک فقرہ خاص طور پر ناظرین کے لیے ملاحظہ طلب ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عیسائیوں کو کیسی فیاضی سے مراعات اور حقوق مرحمت فرماتے۔ ترجمہ ہے، نجران والوں کو اللہ اور محمد رسول اللہ کی حفاظت حاصل ہوگی۔ جان اور مذہب اور زمین اور جائیداد کے متعلق ان سب کو جو حاضر یا غائب ہیں، صاحب قبلہ ہیں، یہ اتباع کرنے والے ہیں، ان کی حالت میں اور حقوق میں کوئی تغیر نہ کیا جائے گا، اور جو کچھ کم یا زیادہ ان کے قبضے میں ہے اسے نہ بدلا جائے گا۔ پچھلے زمانے کے شبہات یا قتل کے تنازعات کے باعث ان پر مقدمات نہ چلائے جائیں گے، وہ بیکار میں نہ پکڑے جائیں گے، ان سے وہ یقین نہ لے جائے گی، ان کے علاقے سے فوج نہ گزرے گی۔ فرمان حاصل کر کے یہ لوگ نجران کو واپس چلے گئے۔ بشپ اسقف اور دیگر سربر آوردہ لوگوں نے ایک منزل آگے بڑھ کر ان سے ملاقات کی۔ ڈیپوٹیشن نے یہ فرمان اسقف کے سامنے پیش کر دیا۔ وہ چلتے چلتے اس فرمان کو پڑھنے لگا۔ اس کا چچیرا بھائی بشر بن معاویہ، جس کی کنیت ابو علقمہ تھی، اس کے برابر تھا، وہ بھی اس تحریر کے معانی کی طرف اس قدر متوجہ ہوا کہ بے خیال ہو گیا اور اونٹنے نے اسے زمین پر گرا دیا۔ اس نے گرتے ہی کہا، خرابی ہو اس شخص کی جس نے ہم کو اس قدر تکلیف میں ڈالا ہے۔ بشر نے یہ اشارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا تھا۔ اسقف بولا، دیکھ تو کیا کہتا ہے، باللہ وہ تو نبی مرسل ہے۔ بشر نے جواب دیا، واللہ اب میں بھی ناقہ کا پالان اسی کے پاس جا کر اتاروں گا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا رخ بدل دیا اور مدینہ کو چل پڑا۔ اسقف اس کے پیچھے پیچھے ناکہ لگایا، چلا چلا کر کہتا تھا، میری بات تو سنو، میرا مطلب تو سمجھو۔ میں نے یہ فقرہ اس لیے کہا تھا کہ ان قبائل میں مشتہر ہو جائے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم نے اس سند کے حاصل کرنے میں کوئی حماقت کی ہے یا فیاضی قبول کر لی ہے، حالانکہ دیگر قبائل نے اب تک اس کی فیاضی کو قبول نہیں کیا، اور ہماری طاقت اور شوکت اوروں سے بڑھ کر بھی ہے۔ بشر بولا، نہیں نہیں واللہ نہیں، اب میں نہیں رکنے کا، تیرے مغز سے ایسی غلط بات نکل ہی نہیں سکتی تھی۔ بشر نے اشعار پڑھے اور مدینہ کو چلا آیا۔ بشر تو خدمت نبی میں پہنچ کر وہیں کا ہو رہا اور بالآخر درجہ شہادت پر فائز ہوا۔ اب اس ڈیپوٹیشن کا بقیہ حال سنو۔ جب یہ لوگ نجران پہنچ گئے تو نجران کے گرجا میں رہنے والے ایک منک راہب نے بھی کسی سے یہ تمام داستان سن پائی کہ ایک نبی تہامہ میں پیدا ہوا ہے، اس کا خط آیا تھا، یہاں سے 3 شخص کے پاس گئے تھے، وہ اس سے سند لے کر آئے تھے۔ اسقف وہ سند پڑھ رہا تھا، اس کا بھائی سواری سے گر گیا، اس نے نبی کو برا بھلا کہا، اسقف نے منع کیا، بتایا کہ وہ سچا نبی ہے، اسے برا نہ کہو۔ وہ یہ سن کر مدینہ کو چلا گیا۔ اسقف نے بہتیرا نہ روکا۔ راہب نے جو گرجا کے برج کے بالائی حصے پر سالہ سال سے رہا کرتا تھا، چیخنا شروع کر دیا کہ مجھے اتار دو، ورنہ میں اوپر سے کود پڑوں گا، خواہ میری جان بھی جاتی رہے۔ یہ راہب بھی چند تحائف لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ ہو گیا۔ ایک پیالہ، ایک عصا، ایک چادر بطور تحفہ پیش کی تھی۔ وہ چادر خلفائے عباسیہ کے حد تک برابر محفوظ رہی تھی۔ راہب نے کچھ عرصے تک مدینہ میں ٹھہر کر اسلامی تعلیمات سے واقفیت حاصل کی، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اور واپس آنے کا وعدہ کر کے نجران چلا گیا تھا، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ تک واپس نہ گیا تھا۔ اس ڈیپوٹیشن کے کچھ عرصے کے بعد اسقف ابو الحارث جو گرجا کا امام تھا، قسطنطنیہ کے رومی بادشاہ جس کا نہایت ادب اور احترام کیا کرتے تھے
اور عام لوگ اکثر کرامات وغیرہ جس کی ذات سے منسوب کیا کرتے تھے اور جو اپنے مذہب کا مجتہد شمار کیا جاتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ اس کے ساتھ ایہم نامی علاقے کا جج اور حاکم بھی تھا، اسے سید کے لقب سے ملقب کرتے تھے، اور عبد المسیح الملقب عاقب بھی تھا جو سارے علاقے کا گورنر اور امیر بھی تھا۔ باقی 24 مشہور سردار اور تھے۔ کل قافلہ 60 سواروں کا تھا۔ یہ عصر کے وقت مسجد نبی میں پہنچے تھے۔ وہ ان کی نماز کا وقت تھا، غالباً اتوار کا دن ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی مسجد میں نماز پڑھ لینے کی اجازت فرما دی تھی۔ انہوں نے مسجد سے شرق کی جانب رخ کر کے نماز ادا کی تھی۔ بعض مسلمانوں نے مسجد نبی میں عیسائی نماز پڑھنے سے روکنا چاہا تھا، مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو منع فرما دیا تھا۔ یہودی بھی انہیں دیکھنے آتے تھے، کبھی کبھی مسئلے پر گفتگو بھی ہو جایا کرتی تھی۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہودیوں نے بیان کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے اور ان عیسائیوں نے کہا کہ وہ عیسائی تھے۔ اس بحث پر قرآن مجید کی ان آیات کا نزول ہوا۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون ہا انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وانتم لا تعلمون ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما وما كان من المشرکین ان اولى الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا والله ولی المؤمنین۔ ان سے کہو کہ اے کتاب والو، ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ تورات اور انجیل تو اس کے بعد اتری ہیں۔ جن باتوں میں تمہارے پاس کچھ علم تھا اس میں تو جھگڑتے ہی تھے، مگر جس بارے میں کچھ بھی علم نہیں اس میں بھی جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ اس بارے میں اللہ جانتا ہے اور تم علم نہیں رکھتے۔ ابراہیم یہودی تھا نہ عیسائی تھا، وہ تو پکا موحد اور مشرک بھی نہ تھا، وہ تو پکا موحد تھا اور وہ مشرک بھی نہ تھا۔ ساری خلقت میں ابراہیم سے قریب تر وہ ہیں جنہوں نے اس کا اتباع کیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر ایمان رکھنے والے لوگ اللہ مومنین کا دوستدار ہے۔ ایک دفعہ یہودیوں نے مسلمانوں اور عیسائیوں دونوں پر اعتراض کرنے کی غرض سے کہا، محمد صاحب کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی عبادت کرنے لگے جیسے کہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کیا کرتے ہیں؟ نجران کا ایک عیسائی بولا، ہاں محمد صاحب بتا دیجئے کیا آپ کا یہی ارادہ ہے اور اسی عقیدے کی دعوت آپ دیتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی پناہ کہ میں اللہ کے سوا کسی کی عبادت کروں یا کسی دوسرے کو غیر اللہ کی عبادت کا حکم دوں۔ اللہ نے مجھے اس کام کے لیے نہیں بھیجا اور مجھے ایسا حکم بھی نہیں دیا۔ اس واقعے میں قرآن مجید میں ان آیت کا نزول ہوا، ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم ان تتخذوا الملائكة والنبيين اربابا ايأمركم بالكفر بعد اذ انتم مسلمون۔ جس بشر کو اللہ تعالیٰ کتاب اور حکم اور نبوت عنایت کرے، یہ اس کے شایان نہیں کہ وہ پھر لوگوں سے کہنے لگے کہ اللہ کے سوا میرے بندے بن جاؤ۔ وہ تو یہی کہا کرتا ہے کہ کتاب الہی کو سیکھ کر اور شریعت کا درس پا کر تم اللہ والے بن جاؤ۔ یہ نبی تو نہیں کہتا کہ فرشتوں کو یا نبیوں کو بھی رب بنا لو، بھلا وہ کفر کے لیے کہہ سکتا ہے تم لوگوں کو جو اسلام لا چکے ہو؟ محمد بن سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ آل عمران کے شروع میں 180 آیات تک کا نزول بھی اسی وفد کی موجودگی میں ہوا تھا۔ جب یہ واپس جانے لگے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پھر ایک سند انہوں نے حاصل کی جس میں گرجاؤں اور پادریوں کی بابت زیادہ صراحت تھی۔ اس فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری نقل ذیل میں کی جاتی ہے۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ یہ تحریر محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہے۔ اسقف ابو الحارث کے لیے نجران کی دیگر اسقفوں، کاہنوں، راہبوں، ان کے معتقدین، غلاموں، اس مذہب والوں، پولیس والوں کے متعلق اور ان کم یا زیادہ چیزوں کے متعلق جو ان کے ہاتھ میں ہے، سب کو اللہ اور رسول کی حفاظت حاصل ہوگی۔ گرجا کے چھوٹے بڑے عہدیداروں میں سے کسی کو بدلا نہ جائے گا، کسی کے حق میں یا اختیارات میں مداخلت نہ کی جائے گی۔ ان کی موجودہ حالت میں تغیر نہ ہوگا، بشرطے کہ رعایا کے خیر خواہ اور خیر اندیش رہیں، نہ ظالم کا ساتھ دیں نہ خود ظلم کریں۔ چلتے وقت انہوں نے درخواست کی کہ ایک امانت دار شخص کو ہمارے ساتھ بھیج دیا جائے جسے جزیہ ادا کر دیا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ بھیج دیا، فرمایا یہ شخص میری امت کا امین ہے۔ ابو عبیدہ کے فیضان صحبت سے علاقے میں اسلام پھیل گیا تھا۔ وفد نخع کا بیان، یہ نصف محرم 11 ہجری میں خدمت نبی میں حاضر ہوا تھا۔ اس کے بعد کوئی وفد حاضر نہیں ہوا۔ یہ 200 اشخاص تھے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر مسلمان ہو کر آئے تھے اور ان کو دار الضیافہ مہمان خانے میں اتارا گیا تھا۔ ایک شخص ان میں سے زرارہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے راستے میں خواب دیکھے جو عجیب تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیان کرو۔ کہا، میں نے دیکھا کہ ایک بکری نے بچہ دیا ہے جو سفید اور سیاہ رنگ کا ابلق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہاری عورت کے بچہ ہونے والا تھا؟ اس نے کہا ہاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ہاں فرزند پیدا ہوا ہے جو تیرا بیٹا ہے۔ زرارہ نے کہا، یا رسول اللہ، ابلق ہونے کے کیا معنی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچے پر یہ اسی کا اثر ہے۔ زرارہ نے دوسرا خواب سنایا کہ میں نے نعمان بن منذر کو دیکھا کہ گوشوارے بازو بند خلخال پہنے ہوئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی تعویل ملک عرب جو اب آسائش و آرائش حاصل کر رہا ہے۔ زرارہ نے ایک عرض کیا کہ میں نے دیکھا کہ ایک بڑھیا ہے جس کے کچھ بال سفید ہیں کچھ سیاہ ہیں اور زمین سے باہر نکلی ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا ہے جس قدر باقی رہ گئی ہے۔ زرارہ نے عرض کیا میں نے دیکھا کہ ایک آگ زمین سے نمودار ہوئی، میرے اور میرے بیٹے کے درمیان آ گئی، اور وہ آگ کہہ رہی ہے جھلسو جھلسو جھلسو، بینا ہو کہ نابینا ہو، لوگوں اپنی غذا، اپنا کنبہ، اپنا مال مجھے کھانے کے لیے دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک فساد ہے جو آخر زمانے میں ظاہر ہوگا۔ زرارہ نے عرض کیا کہ یہ کیسا فتنہ ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اپنے امام کو قتل کر دیں گے، آپس میں پھوٹ پڑ جائے گی، ایک دوسرے سے ایسے گت جائیں گے جیسے ہاتھوں کی انگلیاں پنجہ ڈالنے میں گت جاتی ہیں۔ بدکار ان دنوں میں اپنے آپ کو نیکوکار سمجھے گا، مومن کا خون پانی سے بڑھ کر خوشگوار سمجھا جائے گا۔ اگر تیرا بیٹا مر گیا تب تو اس فتنے کو دیکھ لے گا، تو مر گیا تو تیرا بیٹا دیکھ لے گا۔ زرارہ نے عرض کیا یا رسول اللہ دعا کیجئے کہ میں اس فتنے کو نہ دیکھوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی الہی یہ اس فتنے کو نہ پائے۔ زرارہ کا تو انتقال ہو گیا اور اس کا بیٹا بچ رہا، اس نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کو توڑ دیا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔